بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام نجی زندگی کی تاریخ یعنی دا ہسٹری آف پرائیویٹ لائف۔ مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ چھٹا باب، روشن خیالی کا زمانہ۔ روشن خیالی کے عہد میں معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، پرانی روایات ٹوٹ رہی تھیں اور معاشرے کا ڈھانچہ جو اب تک مستحکم بنیادوں پر تھا اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس لیے اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل نے ہر فرد میں ڈر اور خوف کو پیدا کر دیا تھا۔ مستقبل سب کے لیے نامعلوم خطرات اور پریشانیاں لیے ہوئے تھا۔ اس صورتحال کا رد عمل ہمیں اس دور میں لکھی جانے والی ان کتابوں سے ملتا ہے کہ جن میں ایک خیالی دنیا یوٹوپیائی معاشرے کے تذکرے ہیں، ایک ایسی خیالی دنیا اور جنت ارضی کہ جس میں لوگ حال کی پریشانیوں، مسائل اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر پناہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1700 سے 1781 تک کے عرصے میں تقریباً 80 کے قریب کتابیں یوٹوپیائی موضوعات پر چھپی تھیں۔ ان کی مقبولیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے زمانے سے کس قدر مایوس تھے، اور پھر یہ کہ دلی طور پر ان کی خواہشات کیا تھیں۔ اگرچہ یہ یوٹوپیائی دنیا جس کو ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے یہ انسانی تخیل کی پیداوار تھیں کہ جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ مستقبل یا آنے والے زمانے کی نشاندہی کرتی تھی۔ ان یوٹوپیائی معاشروں میں اہم بات یہ ملتی ہے کہ ان میں انسانی تعلقات مساوی بنیادوں پر ہیں، سب ساتھ کھانا کھاتے ہیں، سب کے لیے تعلیم لازمی ہے، تہواروں اور تقریبات میں سب ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی شخص اکیلا نہیں بلکہ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں رہتا ہے۔ گھروں میں نہ تو دروازے ہوتے ہیں اور نہ ہی کھڑکیاں۔ یہاں حکومت بڑی مضبوط ہے، وہ ہر چیز پر کنٹرول کرتی ہے، اور یہاں کوئی چیز نجی اور پرائیویٹ نہیں۔ اس خاکے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یوٹوپیائی معاشرہ اپنے زمانے کی ناانصافیوں اور ناہمواریوں کے خلاف ایک احتجاج تھا، اور ان تحریروں کے ذریعے وہ لوگوں کو دبی ہوئی اور چھپی ہوئی خواہشات کا اظہار کرتا۔ اگرچہ یوٹوپیائی خواہشات ادب تک محدود رہیں اور ایسی کوئی تحریک نہیں چلی کہ ان خواہشات کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا، مگر ان تحریروں نے آگے چل کر سیاسی نظریات کی تشکیل میں مدد دی۔ یادداشتوں کے لکھنے کا رواج 16ویں صدی میں شروع ہو چکا تھا، اور ان کے لکھنے والے اکثر طبقہ اعلیٰ کے لوگ ہوتے تھے، جن میں فوجی، جنرل، سیاستدان اور حکومت کے عہدیدار ہوتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یادداشتوں کے ذریعے وہ اپنے کردار اور عمل کو نمایاں کر سکیں اور تاریخ میں خود کو اعلیٰ مقام دلائیں۔ چنانچہ ان یادداشتوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیتے تھے کہ جو پبلک سے متعلق تھے۔ ان کے نقطہ نظر سے وہ باتیں کہ جو پبلک میں انہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے برعکس ڈائری لکھنے والا اپنی نجی لائف کے بارے میں لکھتا اور اس میں کسی بھی طرح سے خود کو برتر بنانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ چونکہ ڈائری چھپنے کے لیے نہیں لکھی جاتی تھی، اس لیے اس میں اپنی اور خاندان کی نجی باتیں شامل کی جاتیں۔ اس قسم کی ذاتی ڈائریاں مسافر، تاجر اور خاندان کے سربراہ لکھتے تھے۔ روشن خیالی کے زمانے میں تعلیم کے لیے خطوط، سبق آموز اور اخلاقی کہانیاں اور مختلف قسم کی لغتوں کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کے مطالعے سے لوگ ذہنی طور پر وسیع خیال ہوں۔ فلسفی تعلیم کے لیے دلیل، ثبوت اور مشاہدے کو اہمیت دیتا تھا تاکہ معاشرے میں غور و فکر اور سوچنے کو فروغ ملے۔ روسو نے فلسفی کے اس رویے کے خلاف کہا کہ سچائی صرف دلیل کے ذریعے ہی دریافت نہیں ہوتی، بلکہ اسے پانے کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک ایک فلسفی کی تعریف یہ تھی کہ وہ نہ تو کتابی ہوتا ہے، نہ ادیب، نہ سازشی، بلکہ وہ اپنے اندرونی جذبات کے تحت لکھتا ہے۔ ایک فلسفی آزاد ہوتا ہے، اور یہی صفت اسے سچائی کی طرح لے جاتی ہے۔ آزاد ہونے کی حیثیت سے وہ دنیاوی خیالات سے دور ہوتا ہے۔ روسو نے اپنی سوانح حیات لکھ کر اس صنف میں انقلابی تبدیلی رونما کی، کیونکہ اس میں اس کی پبلک زندگی بھی ہے اور نجی معاملات اور امور بھی۔ اس نے اپنی نجی زندگی کو پبلک میں لا کر احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ 18ویں صدی میں فحش ادب بہت مقبول ہوا۔ اس کی اشاعت انقلابی ادب سے زیادہ ہوئی۔
فحش ادب کی کتابیں بازاروں میں خوب بکتی تھیں، اس لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ ادب اس قدر پھیلا؟ کیا معاشرے میں جنسی آزادی پر پابندی کی وجہ سے، یا جنسی تعلقات کے بارے میں جو تعصبات تھے اس کے رد عمل میں یہ لکھا گیا؟ اور کیا اس کی مقبولیت سے انفرادیت کی غمازی ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ادب چھپ کر خاموشی سے پڑھا جاتا تھا۔ یہ ضرور ہوا کہ فحش ادب کی اشاعت نے جنسی گھٹن کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس منافقت کو ظاہر کیا کہ جو معاشرے میں فحاشی کے بارے میں قائم تھی۔ اس لیے یہ فحش ادب اس دور کے سماجی رویوں کو ظاہر کرتا ہے کہ معاشرہ ظاہری طور پر کیا تھا اور اندرونی طور پر اس میں جنس کے بارے میں کیا خیالات تھے۔ اس دور کی ایک اہم خصوصیت دوستی کی روایت تھی۔ دوستی کی بنیاد سماجی مرتبہ، دولت، خاندان اور والدین کی خواہش پر ہوتی تھی۔ یہ دوستی ہمسائے میں رہنے اور ذہنی ہم آہنگی سے بھی مضبوط ہوتی تھی۔ دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اگر کسی کا دوست مر جاتا تو اس کے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے اور اس طرح اپنے دوست سے دوستی کا قرض چکاتے۔ دوست جھگڑوں کو ختم کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے، لیکن دوستوں کے اس قدر قریبی تعلق کے باوجود ان میں اور رشتہ داروں میں فرق رہتا تھا، کیونکہ رشتہ دار خون کے تعلق سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ دوستوں کا تعلق ذہنی دوستی سے ہوتا۔ یہ دوستی اکثر اس قدر مضبوط ہوتی تھی کہ خاندان میں بطور وراثت ملتی تھی، اور اس کی بنیاد پر خاندانوں میں شادی بیاہ کے ذریعے تعلقات اور رشتے اور گہرے ہو جاتے۔ 18ویں صدی میں ہنرمند، صنعت کار اور پیشہ وروں کی اپنی جماعتیں یا گلڈ ہوا کرتی تھیں۔ ان میں باہمی دوستی اور اعتماد ورکشاپ اور دکان پر کام کرنے سے پیدا ہوتا۔ ان میں سے بعض جماعتیں اور ان کے اراکین خفیہ علامات اور رسومات کے ذریعے آپس میں اتحاد قائم رکھتے تھے، جیسے کہ فری میسن۔ ان جماعتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں برابری اور مساوات کا تصور تھا اور یہ خود کو ریاست کے کنٹرول سے آزاد کرنا چاہتی تھیں۔ فری میسن اس قدر جلدی مشہور اس لیے ہوئے تھے کہ یہ خاندان، چرچ اور دوسرے سلسلوں کو رد کر کے اپنی وفاداری پر اراکین کو جمع کرتا۔ اس میں سماجی مساوات پر زور تھا اور تمام اراکین کو ان کی دولت اور خاندان سے علیحدہ کر کے دیکھا جاتا۔ اگرچہ فری میسن لاڈج میں عہدے اور رتبے تھے، مگر یہ صلاحیت اور کام پر ملا کرتے۔ لاڈج نے اپنے کام کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ریاست نے کبھی اسے اپنے لیے خطرہ تصور نہیں کیا۔ یہ اپنے سربستہ رازوں اور افواہوں کے ساتھ باقی رہا۔ لاڈج میں ہر پیشے کے لوگ ہوا کرتے تھے، سرکاری عہدیداروں سے لے کر تاجر اور صنعت کار، مگر وہ میسن خاندان کی جگہ نہیں لے سکا کیونکہ اس میں عورتیں ممبر نہیں ہو سکتی تھیں۔ لوگوں کے ملنے، جمع ہونے، بات چیت کرنے اور بحث و مباحثے کے لیے ریسٹورنٹ اور کیفے ہاؤس ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ عمرہ کے گھرانے تھے کہ جہاں دانشور مل کر بیٹھتے۔ حکومت اور چرچ دونوں کیفے ہاؤسز اور ریسٹورنٹ کے قیام اور ان کی مقبولیت سے پریشان تھے، کیونکہ ایک تو ان کی وجہ سے لوگ آپس میں ملنے لگے تھے اور مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو ہونے لگی تھی، دوسرے ان کی وجہ سے چرچ میں لوگوں کی تعداد میں کمی آ رہی تھی، اس لیے ریاست اور چرچ دونوں کی وفاداری اس سے متاثر تھی۔ ایک اور اہم ادارہ جو اس دور میں مقبول ہوا وہ کلب تھا۔ اس روایت کی ابتدا انگلستان سے ہوئی اور انقلاب کے دوران اسے فرانس میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ہر کلب اپنی علیحدہ خصوصیت رکھتا تھا، اس لیے اس کے اراکین کی تعداد محدود ہوتی تھی اور ان کا انتخاب مشکل سے ہوا کرتا۔ یہاں بھی اراکین صرف مرد ہوتے تھے۔ کلب کی میٹنگ کسی کیفے ہاؤسز، شراب خانہ یا کسی عمارت میں ہوتی تھی۔ بعض کلبوں نے اپنی عمارتیں بنوا لی تھیں۔ ان کا اولین مقصد سماجی تعلقات کو بڑھانا اور اکثر فرصت کے لمحات کو گزارنا تھا۔ کلب اور فری میسن میں فرق یہ تھا کہ یہاں بھائی چارہ رسومات اور خفیہ علامتیں نہیں تھیں۔ عورتوں نے بھی رد عمل کے طور پر اپنے کلب اور فری میسن لاڈجز بنوائے تھے۔ مشہور عورتوں کے سیلون ہوتے تھے کہ جہاں مرد اور عورتیں دونوں آزاد ماحول میں ملا کرتے، مگر عمومی طور پر اس وقت تک عورتوں اور مردوں کا آپس میں ملنا خطرناک تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ فرصت کے لمحات گزارنا چاہتے تھے۔ عورتیں روشن خیالی کے اس دور میں بھی پس منظر میں ہوا کرتی تھیں۔ اسکول نے ہمیں سماجی تعلقات کو پیدا کرنے میں حصہ لیا۔ ان تعلقات کی خصوصیت یہ تھی
کہ ایک ہی عمر کے بچے مختلف کلاسز میں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں باہمی میل ملاپ بڑھ جاتا۔ اگرچہ کلاس میں مختلف خاندانوں اور سماجی حیثیتوں کے بچے ہوتے تھے، مگر ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان میں ہم آہنگی کا احساس بڑھ جاتا۔ لیکن جہاں اسکول کی فضا ان احساسات کو پیدا کرتی تھی، وہاں انہیں ختم کرنے میں بھی مدد دیتی تھی، اور یہ باہمی مقابلے کی وجہ سے ہوتا۔ ان میں نظم و ضبط رکھنے کی وجہ سے ان کی نگرانی ہوتی تھی۔ انہیں جسمانی سزائیں دی جاتیں جو کہ طالب علم خود دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے طالب علموں کے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے اور رابطہ صرف طالب علم اور استاد کے درمیان رہ جاتا۔ ماں باپ کا مفاد اس میں تھا کہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، زندگی میں نظم و ضبط کو پیدا کرے، دوستوں سے تعلقات بنائی کہ جو بعد میں بھی اس کے کام آئیں، کیونکہ اسکول کی دوستی بعض اوقات زندگی بھر کی رفاقت ہوتی تھی۔ یہ دوست جب عملی زندگی میں کامیاب ہوتے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تو اس وقت اپنے اسکول کے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے۔ فوجی اسکولوں میں ریاست بچوں کو خاندان کی ذمہ داری سے علیحدہ کر کے انہیں فوجی تربیت دیتی تھی تاکہ وہ ریاست کے وفادار ہوں اور ان کے لیے جنگ کر سکیں۔ امراء کے خاندانوں میں بڑا لڑکا چونکہ جائیداد کا وارث ہوتا تھا، اس لیے وہ تعلیم پر زیادہ زور نہیں دیتا تھا، مگر دوسری اولاد کیریئر کے لیے تعلیم کو ضروری سمجھتے ہوئے اس پر توجہ دیتی تھی۔ فوج، انتظامیہ اور چرچ کے عہدے انہی کے لیے ہوتے تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کانوینٹ تھے کہ جن کی ابتدا 16ویں اور 17ویں صدی میں شروع ہوئی تھی۔ اس طرح انہیں بھی اس کا موقع مل جاتا کہ وہ آپس میں ملیں اور باہمی طور پر ساتھ رہ کر کچھ وقت گزاریں۔ امراء کے گھر بڑے کشادہ اور کئی کمروں پر مشتمل ہوتے تھے، مگر غریبوں کے گھر اکثر ایک کمرے پر مشتمل ہوتے اور پورا گھرانہ اس کمرے میں رہا کرتا تھا۔ کسی نے غریبوں کے گھروں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کے کمرے میں رہا جائے، کیونکہ وہ وہی سوتے ہیں، کھاتے ہیں، کپڑے سکھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں انتہائی بدبو بس جاتی ہے۔ دستور یہ تھا کہ لڑکا جیسے ہی بالغ ہوتا وہ گھر چھوڑ جاتا۔ لڑکے کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ شادی کے بعد بیوی کو والدین کے گھر لائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کر لے۔ ساس اور بہو ساتھ میں نہیں رہتی تھیں، اور اگر شادی کے بعد لڑکا گھر میں رہنا چاہی تو اسے والد کا ماتحت ہونا پڑتا تھا۔ گھر میں باپ کی حیثیت سربراہ کی ہوتی تھی۔ کھانے میں اسے بہترین حصہ دیا جاتا، اس کے بعد باقی کھانا گھر کے دوسرے افراد کو ملتا۔ گھر کا اچھا بستر بھی اسی کے لیے ہوتا۔ باپ بچوں کی تربیت میں حصہ لیتا اور انہیں گفتگو کرنے کے آداب سکھاتا۔ بچوں کے لیے باپ کی اطاعت لازمی تھی۔ گاؤں اور شہر میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت ناجائز جنسی تعلقات میں ملوث پایا جاتا تو اس کے خلاف جلوس نکلا کرتا۔ لوگ اور بچے اس پر مٹی پھینکا کرتے اور اس کے گھر پر پتھراؤ کرتے تھے۔ اس کے خلاف نعرے بھی لگائے جاتے۔ ایسے جلوسوں میں خاص طور سے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کی اخلاقی قدروں کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پیٹتی تو اس صورت میں شوہر کو گدھے پر الٹا سوار کرا کر اسے گھمایا جاتا، اور اکثر یہی سزا عورت کو بھی ملتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت تھی اور معاشرہ اس روایت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ بیوہ عورت کے ساتھ شادی کو برا سمجھا جاتا۔ اگر وہ دوسری شادی کی کوشش کرتی تو چرچ اور معاشرہ دونوں اس کے خلاف ہو جاتے۔ اگرچہ معاشرے میں طوائفیں ہوتی تھیں، مگر کبھی کبھی احتجاجاً انہیں گدھے پر سوار کرا کر منہ پر شہد مل کر ان پر پروں کو چپکا کر ان کا جلوس نکالا جاتا۔ معاشرے کی اخلاقی قدروں اور روایات کی حفاظت لوگ کیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب ریاستی اداروں نے قوانین بنانا شروع کر دیے تو ان روایتوں کی حفاظت لوگوں کی بجائے ریاست کے پاس آ گئی۔ معاشرے میں جہاں زندگی بات چیت اور گفتگو سے جاندار ہوتی تھی، وہاں گفتگو کے ذریعے دوستی ختم بھی ہوتی تھی اور لوگوں کے درمیان تلخی بھی پیدا ہو جاتی۔ جب لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات ہوتے اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو بازاروں اور منڈیوں پر دکانداروں سے چیزوں کی خریداری اور بھاؤ تاؤ میں بحث و مباحثے کر کے اپنا وقت اور توانائی دونوں ضائع کرتے۔ یہ عادت اس وقت بھی تھی کہ گفتگو کمرے کے علاوہ دروازوں میں بھی جاری رکھتے تھی، یہاں تک کہ رخصت ہوتے ہوتے بھی بات چیت جاری رہتی تھی۔ ہوٹلز، چوراہوں اور راستوں پر لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے۔
لوگ معاشرے میں اپنی مقبولیت گفتگو کے ذریعے پیدا کرتے تھے۔ ہر فرد کی یہ خواہش تھی کہ لوگ اس کی بات سنیں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی باتوں کو دھیان اور غور سے سنیں۔ اس جذبے کی وجہ سے وہ اپنی گفتگو کو دلچسپ بناتا، اس میں لطیفے اور دلچسپ واقعات کو شامل کرتا اور چرب زبانی سے کام لیتا۔ اچھی گفتگو کرنے والے کو معاشرے میں پسند کیا جاتا۔ الفاظ کے استعمال کے ذریعے جہاں لوگوں کو خوش کیا جاتا تھا، وہاں انہی کے ذریعے لوگوں کی بے عزتی بھی کی جاتی۔ الفاظ کا یہ استعمال گالیوں کے ذریعے ہوتا، اس میں کسی شخص کی سماجی حیثیت پر حملہ کیا جاتا، اور یہ حملہ اس لیے ہوتا تاکہ اس کی شہرت کو خراب کیا جائے اور خود اسے ذہنی اذیت و تکلیف دی جائے۔ عورتوں کی بے عزتی کرنے کا عام طریقہ یہ تھا کہ ان کی پاک دامانی پر حملہ کیا جائے۔ اس سے نہ صرف عورت بدنام ہو جاتی بلکہ اس کے ساتھ اس کا شوہر اور خاندان بھی بدنام ہوتا تھا۔ معاشرے میں جب کسی کو گالی دی جاتی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کون سی قدریں تھیں کہ جن کے معاشرے میں عزت تھی۔ مثلا لوگوں کی ایمانداری، دوستی، وفاداری، سنجیدگی اور جسمانی خرابیوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ اگر کسی شخص کی عزت یا اس کی شخصی خوبیوں پر حملہ کیا جائے اور اس کی شہرت ہو جائے تو اس صورت میں وہ عملی زندگی میں نقصان اٹھاتا تھا۔ اگر کسی دکاندار کی یہ شہرت ہو جاتی کہ وہ کم تولتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کے گاہک کم ہو جاتے۔ کسی دستکار کے بارے میں یہ پھیل جاتا کہ وہ کامچور، نکما اور سست ہے، تو اس صورت میں لوگ اسے ملازم رکھتے ہوئے یا اس سے کام کراتے ہوئے گھبراتے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بدچلن ہوتی تو اسے دوبارہ اپنی عزت بحال کرنا مشکل ہوتا۔ معاشرے میں باعزت ہونے کی ہر شخص کو خواہش تھی، اس لیے وہ معاشرتی اور سماجی روایات کی پابندی کرتا تاکہ لوگ اس کی عزت کریں اور اسے متنفر نہ ہوں۔ جب کبھی بھی کسی کی عزت پر حرف آتا تو وہ سب سے پہلی کوشش یہی کرتا تھا کہ اپنی عزت کو کیسے بحال کرے۔ عزت بحال کرنے کے لیے اسے خاصی جدوجہد کرنا پڑتی تھی اور اپنے بارے میں جو تاثرات قائم ہو جاتی تھی انہیں دور کرنے کے لیے اپنے رویے اور عادات کو بدلنا پڑتا۔ اب تک تہذیب صرف دربار تک محدود تھی۔ امراء خود کو مہذب کہلا کر عوام سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے 18ویں صدی میں یہ نظریہ مقبول ہوا کہ تہذیب کو صرف دربار تک محدود نہیں رکھا جائے بلکہ اسے معاشرے میں عام کیا جائے۔ اس مرحلے سے تہذیب کا ایک نیا تصور پیدا ہوا کہ عوام میں جو وحشیانہ پرتشدد اور فضول روایات ہیں انہیں کیسے ختم کیا جائے اور کس طرح ان کی جگہ ادب، آداب، ٹہراؤ، وقار اور سنجیدگی کو لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے یورپ میں یہ ذمہ داری پولیس کو سونپی گئی کہ وہ تہذیب کے پھیلانے کے عمل کی نگرانی کرے اور معاشرے کے مختلف گروہوں میں توازن پیدا کرے۔ امراء اور متوسط طبقے کے لوگ چونکہ خود کو مہذب سمجھتے تھے، اس لیے وہ پولیس کی اس نگرانی سے محفوظ رہے اور ان کی ساری توجہ عوام پر ہوئی کہ انہیں کس طرح قانون کی زد میں رکھ کر مہذب، اطاعت گزار اور عمدہ شہری بنایا جائے۔ پولیس کا یہ فرض ٹھہرا کہ وہ نظام کو تبدیل کیے بغیر تہذیبی عمل کے ذریعے لوگوں میں خوشی اور مسرت کے احساسات کو پیدا کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پولیس نے لوگوں کے روزمرہ کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تاکہ وہ ان کے رویوں کو بہتر بنائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کی حفاظت و نگرانی نے لوگوں کو ہوشیار اور چوکنا کر دیا اور بازاروں، ہوٹلوں اور مجموعوں میں ان کے رویوں میں سنجیدگی آنا شروع ہو گئی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔